जाता था शॉप के काम मांगने के लिए, वो देते नहीं थे। वो कहते थे जी हमारे कस्टमर आपसे काम नहीं करवाएंगे। मैंने उनसे पूछा जी क्यों नहीं करवाएंगे, कहते जी आपकी टांग की वजह से। सो मैं उसके बाद मैं काफ़ी डिसहार्ड हुआ, लेकिन ये था कि मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक जो मेरे हक़ में बेहतर है मुझे वो अता कर। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान जलील और आप देख रहे हैं कैम टीवी। एक ऐसा नौजवान जो हादसाती तौर पे माजूर हुआ, उसकी टांग कटने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आज वो नौजवान अपने और अपने वालिदैन का पेट पाल रहा है। उस नौजवान ने ज़िंदगी को जीने का मकसद बनाया। उसने दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर ये समझा कि वो अपने हाथों से कमाए और अपने ख़ानदान का पेट पाले। तो जी नाज़रीन हमारे साथ रहिए, हम उस नौजवान से आपको मिलवाते हैं। ये आपकी जो डॉक्टर ने टांग काटी, क्या वजह क्या बनी? सर ये 2017 में 8 अप्रैल की रात को मैं शॉप से वापस आ रहा था, तो यू टर्न लिया है तो एकदम से रिक्शा आया, रिक्शा ने हिट किया। 10,000 की लोड थी तो मैं चल गया, क्योंकि उस टाइम ऑरेंज ट्रेन का काम हो रहा था। तो उसी दौरान ही मतलब क्योंकि वहाँ पे लाइट शाइट तो कोई नहीं थी। खैर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना कैमरे लगे हुए थे ना वो आज तक रिक्शे वाला पकड़ा गया। मैं 2 साल काफ़ी मतलब हॉस्पिटल में रहा हूँ, काफ़ी अजियत का। गैंगरिंग की वजह से उन्होंने लेग काट दी। उन्होंने कहा जरासीम जो होते हैं ना, जो इन्फेक्शन कर गया आप। काफ़ी टाइम बाद फिर डॉक्टरों ने कहा कि जी हम उन्होंने बचाने की भी कोशिश की है, लेकिन खैर जितनी भी उनसे कोशिश हुई है, लेकिन जितनी भी उन्होंने काविश की है, जितनी भी बच सकी उन्होंने बचाई है, बगैर रिमूव कर दिया है। सर जो हमारे मियाँ मुश्तबा है ना, जो ये यहाँ पे MN जो अभी बने हैं, ये इनके घर के सामने एक्सीडेंट हुआ था। उनको चाहिए था कि आके काविश का हाथ करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज तक गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया गया, स्पेशल पर्सन के लिए किया क्या जा रहा है? कुछ नहीं किया जा रहा। स्पेशल पर्सन को सिर्फ बुरा भला बोलने के लिए ना दुनिया बैठी हुई है कि ये फलाना ऐसे है, ये इस तरह है, कि वो उस तरह है। वो मेहनत करके खाते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, और मैं दूसरों को भी यही कहूँगा जितने भी स्पेशल पर्सन हैं को मेहनत करके खाएं, और अपने आप को कभी भी ना किसी के आगे ये ना साबित करें कि मैं उनसे कम हूँ, आप उनसे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप मेहनत है, हुनरमंद है। जो हुनरमंद बंदा होता है ना, वो कभी हिम्मत नहीं हारता। कहीं जाता था शॉप के काम मांगने के लिए, वो देते नहीं थे। वो कहते थे जी हमारे कस्टमर आपसे काम नहीं करवाएंगे। मैंने उनसे पूछा जी क्यों नहीं करवाएंगे, कहते जी आपकी टांग की वजह से। सो मैं उसके बाद मैं काफ़ी डिसहार्ड हुआ, लेकिन ये था कि मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक जो मेरे हक़ में बेहतर है मुझे वो अता कर। अल्लाह ने मुझे बड़ी हिम्मत दी, ताकत दी। और यही एक्सीडेंट की बात ये इस तरह ही है कि आज तक रिक्शे वाला नहीं पकड़ा गया। आज तक कि उसको मतलब एक तो था ना, एक रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, बंदा देखता है कि यार इस बच्चे को किस तरीके से मारा गया, किस तरीके से। अगर मेरी गलती है तो मैं जुर्मदार हूँ, अगर मेरी गलती नहीं है तो फिर तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए ना मेरी गवर्नमेंट ने मेरे लिए इंसाफ किया, ना मेरे लिए गवर्नमेंट ने आज तक मेरे लिए कुछ किया। मेरे बाप ने बड़ी जगह जाके हाथ जोड़े, धक्के खाए मेरे लिए, अपनी नौकरी को मेरे लिए छोड़ दिया। क्योंकि उसके लिए तो मैं औलाद हूँ उसकी, वो मेरा बाप है, उसने तो मेरे लिए करना ही करना था। लेकिन हम गवर्नमेंट से क्या तकाज़ा करें? गवर्नमेंट को तो चाहिए यार, इतनी रेलवे की ये जितनी भी जगह पड़ी हुई है, स्पेशल पर्सन को वहाँ पे खुद शॉप बना के दीजिए, चाहे उनको रेंट पे दे दें, उनको रेंट पे करें ना, उनसे रेंट ले लें। जहाँ पे 10-15 हज़ार रुपये रेंट पे किया जाता है, वहाँ पे उनसे रेंट मुनासिब ले लें। उनको यही है कि वो उनको ये दें कि आपको हम शॉप तो देंगे, आप रेंट पे करें। समझ लें कि आपकी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये आपके नाम के शॉप कर दी जाएगी, कि आपका ख़ुद का बिज़नेस आगे से आगे स्टार्ट हो जाए। सर मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, मेरे बाबा ने जाके मेरी CV वगैरह हर चीज़ दी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास स्किल पड़ी हुई है मेरी खुद की, मानिया इंस्टीट्यूट की, सिल्का मानिया, उसकी मेरी पढ़े हुए स्किन पड़ी हुई है। तो जो देते हैं ना हम, वो बात यही है सर, जब भी जाएंगे ना उनके पास यही सवाल होगा कि जी वो आपकी जो फ़ाइल थी ना वो हमसे सर गुम गई है, सो आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपका देखे जाएगा कि आपको कैसे, मतलब जो पंजाब पुलिस में भी नौकरी आती है, मुझे पता है हर महकमे में नौकरी है, लेकिन देता कोई नहीं है। सब कहते हैं जी पैसे लाओ तो आपका काम करेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट खुद अगर डिसेबल पर्सन बढ़ के नहीं ना सोचेगी तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकेगी। जब किसी के अंदर इंसानियत ही नहीं है तो वो क्या करेगा? और शॉप की रही बात, शॉप मेरी खुद की नहीं है, मैं इसका रेंट पे करता हूँ, इसका मैं 13,000 रुपये मंथ देता हूँ।
اور مجھے پتہ ہی ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کرونا بھی چل رہا تھا پچھلے دنوں میں، کہ اب تو کافی ذرا اس کے اندر بہتری آ گیا ہے، لیکن ابھی نیا نیا میرا کام ہے، سٹارٹنگ بھی نہیں ہے، تو مشکلات تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں لائف میں، لیکن اللہ بڑا بے نیاز ہے، کام کریں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی ہو سکا، جو میرے حق میں آج اللہ نے بہتر کرنا ہے نا، وہ مجھے وہی منظور ہے۔ سر یہ کاروبار کی بات ہے، یہ میرے دوستوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا تو میری شاپ سو بن گئی تھی، اور یہ جتنے بھی میں دیکھتا ہوں، میں خود بھی باہر جا کے میں نکلتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کافی اسپیشل پرسن جو لوگ ہیں، کچھ تو اپنی غربت کی وجہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن میرا ہر بار ان کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ جب آپ کے پاس ایک ہنر ہے نا، آپ اپنے ہنر کو استعمال کیجئے، کسی کے آگے اس طرح نہ کریں، کوئی ایک دفعہ دے گا، 2 دفعہ دے گا، 3 دفعہ دے گا، بار بار کوئی نہیں دیتا۔ میری طرف سے سب کو یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں آپ کے چینل سے توسط سے دیکھ رہے ہیں مجھے، سو ان کو یہی ہے کہ یار پلیز اسپیشل پرسن کو پروموٹ کریں۔ پروموٹ سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے لیے کوئی ایسا کام کریں، ان کے لیے یہی ہے اچھا میسیج آپ ان کے لیے کریں گے، ان کو اپریشیٹ کریں گے تو وہ خوش ہوں گے، ان کے دل میں بھی آئے گا کہ یار ہمیں دنیا رسپیکٹ کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ میں نے بھی 2 سال 3 سال بڑی اذیت برداشت کی ہے، میں نے لوگوں کی بہت باتیں سنی ہیں، اور میں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے سنتا ہوں، یہاں سے نکالتا ہوں، کیونکہ معاشرہ باتیں کرتا ہے اور وہ کرتا رہے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران صاحب، جس طرح حسیب بھائی بتا رہے ہیں کہ ان کا 2017 میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ 2 سال ہاسپٹل میں رہے، تو جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا تھا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی سہارا جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ جو آپ کا سہارا بننا چاہ رہا تھا اس کے لیے سہارا آپ بن گئے۔ آپ باپ ہونے کی خاطر اپنے بیٹے کے لیے کہاں کہاں تک تکلیفیں مصیبتیں برداشت کیں کہ اس کی سکلز کی وجہ سے اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے، اس کو نوکری مل جائے گورنمنٹ کی۔ یہ بھی ساری صورتحال ہمیں بتائیے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے بالکل بات 110% صحیح کہی ہے۔ ہر باپ کو یہی چاہیے کہ اپنے بچوں کی خاطر مر مٹے، اس کو اچھی ترغیب دے، اچھی تربیت دے اور اچھی سوچ کا مالک بنائے۔ میٹرو کی یہ ابتدا تھی، انہوں نے کنسٹرکشن کا کام کیا ہوا تھا، سامنے وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین 7 وزارتوں کے وزیر صاحب کی کوٹھی تھی، وہ ہمارے ایم پی ایس بھی رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اچانک میں گھر کے دہلیز پہ بیٹھا ہوں، انتظار کر رہا ہوں بیٹے کا، اس کے ساتھ اس کا دوست بھی ساتھ گیا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسا ناگہانی جسے آفت کہہ لیں کہ زندگی تو میرے بچے کی بچ گئی، ٹانگ چلے گئی۔ ہم ہاسپٹل گئے، انہوں نے تعاون کیا، اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا، انہوں نے بچانے کی کوشش کی، ٹانگ نہ کر نہیں۔ پروفیسر رضا الہی صاحب، ڈاکٹر عثمان قاضی صاحب بہت بہترین انسان ہیں، انہوں نے مجھے سمجھایا نا کہ یار بیٹے کی جان بچا لو، ٹانگ کٹوا لو۔ میں نے کہا سر بچ سکتی، انہوں نے کہا نہیں یہ بچ نہیں سکتی، انہوں نے دوسرے دن ٹانگ کاٹ دی۔ پھر اتنا کہ اس کے زخم پھیل گیا، لیکن حکومتی سطح پہ نون لیگ کا دور تھا۔ میں آج بھی ان کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا اور ٹھہراتا رہوں گا جب تک میری سانس میں آپ ایکسیڈنٹ ہوا، حادثہ ہوا، آپ ان کو کس طرح سے ذمہ دار؟ جی وہ اس لیے کہ ہم آپ اگر کوئی گھر بناتے ہیں اپنا، اگر ہم اپنے گھر کی دہلیز کے باہر روڈ ہے، ادھر ہم اینٹ بجری ریت سیمنٹ کر کے تھوڑا سا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، آنے والی ٹریفک جو ہوگی اس کو پرابلم ہوگی، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ میرے اوپر ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب انہوں نے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا تو ان کو حکمت عملی یہ نہیں تھی، ان کے انجینئر کے ذہن بند ہو گئے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ پورا روڈ ہے، اسے پورے لاہور کی ٹریفک کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، کہ کیسے کرنا ہے۔ وہ کہاں گیا؟ فٹ پاتھ بنائے ہوئے تھے انہوں نے، فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ ہے روڈ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اگر 20 فٹ کا روڈ ہے، 3 فٹ جگہ رکھ لیں، 17 فٹ کے ٹرک کہاں سے گزرے گا؟ چنچی کہاں سے گزرے گی؟ رش تو ہوگا ٹرن لیتے ہوئے، یو ٹرن سے۔ یہ اس وقت کام ہوا، اس وجہ سے ہوا۔ اس کے بعد پھر گورنمنٹ کا ایک رول ہے جی، آپ نے اگر کوئی مالی مدد لینی ہے 9C سے جا کے وہاں سے اپلیکیشن جمع کرائیں، وزیر اعلیٰ بیٹھتے ہیں، خادم اعلیٰ جسے کہا جاتا تھا، میں نہیں مانتا۔ شہباز شریف کے دور کی بات کر جی یہ شہباز شریف کے بعد دور کی بات کر رہا ہوں، یہ عمران خان کے دور کی بات نہیں۔ اگر عمران خان کے دور کی بات ہوتی تو یہ کام میرے بچے کے لیے بڑا آسان ہو جانا تھا نا، کیونکہ میں خود نون لیگ کے ساتھ تھا۔ لیکن جب میرے بچے کی حالت دیکھ کر کوئی وزیر، کوئی ایسا منسٹر،
کوئی ہمارے گھر کا جو فرد ہے میاں مجتبیٰ صاحب سامنے کبھی فون نہیں کیا، اور اوپر سے فون کر کے یہ ایک بات کی گئی کہ آپ کے باپ تو پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں، تو میں چلا گیا نا، اس وجہ سے چلا گیا تھا میں. ابھی تک میری جان بھی حاضر ہے پی ٹی آئی کے لیے، میرے بیٹے کی بھی جان حاضر ہے، کیونکہ ان سے اچھے ہیں، کیونکہ درد تو رکھتے ہیں کچھ تھوڑا سا. نہیں تو پھر آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے ایرا میں جب حکومت خان صاحب کی آ گئی تو اب کہیں پہ آپ نے کوئی اپلائی کیا، آپ کو کیا ملا؟ کچھ حوصلہ؟ میں وہ بھی بتاتا ہوں. میں نے جی واسا کے فرسٹ اس کی واسا میں نے جمع کروائی اپلیکیشن، 1.5 سال اس کا فالو کیا میں نے، کچھ نہیں بنا. اس کے بعد میں نے ریلوے میں شیخ رشید صاحب وزیر تھے اس وقت، میں نے کیا، نہیں بنا. اس کے بعد پھر میں نے پولیس میں، یہ ابھی جابس آئی ہوئی تھی، لیکن وہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں، وہ اسپیشل پرسن میں پہلے 2 کوٹے کی جاب تھی وہ چلے گئی، یہی باربر کی تھی. نہیں تو اسپیشل پرسن میں 2 کوٹے کی جو جاب تھی تو باربر کی تھی، تو یہ باربر میں سے تو اگر لاہور میں تھی تو اس کا حق زیادہ بنتا ہے، تو اس وقت بھی آپ نے کچھ نہیں کیا؟ سر میں نے تو جمع کروائی تھی، میں نے تو فون کر کے پوچھا تھا، لیکن انٹرویوز کی کال چلی نہ، انٹرویو کی کال تک ہمارے اوپر رسائی آئی، کچھ بھی نہیں آیا. خدا رہا ان کو وظیفہ مقرر کیا جائے، وظیفہ، زکوٰۃ نہیں، وظیفہ مقرر کیا جائے اور مناسب وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ ان کے لیے کچھ اچھا انتظام، اور یہ کمپلسری کا شکار نہ ہو، یہ کسی کے مرہون منت نہ ہو. جی ناظرین، آپ نے حسیب اور حسیب کے والد کی باتیں سنی. حسیب کا یہی پیغام تھا کہ ڈس ایبل ہونا پیدائشی طور پہ یا حادثاتی طور پہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر وہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، وہ زندگی محنت کر کے کام کر کے گزارنی چاہیے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. حسیب کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو ہمیں کوئی 1 دفعہ دے گا، 2 دفعہ دے گا، 3 دفعہ دے گا، 4 دفعہ دے گا، اس کے بعد کوئی نہیں دے گا. دوسرا ان کے والد صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ جی حکومت پاکستان، حکمران ہمارے کوئی ایسی یا این جی اوز ایسی نہیں ہیں، این جی اوز کام تو کرتی ہیں لیکن وہ ڈسیبل پرسن کے لیے جو حادثاتی طور پہ ہوتے ہیں ان کو رجسٹریشن ان کی ہونا یا ان کو سرٹیفکیٹ کا دینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جی ناظرین، آپ نے حسیب کی باتیں سنی، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے کیم ٹی وی.